والمدرس بالمدينة المنورة. أرجو من فضيلة الشيخ أن يقدم علينا كلمته القيمة، فليتفضل مشكورا. أحمد عليه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. بنگلہ ڈھاکہ فرینڈ کلب میں الحیۃ العلیاء للتعلیم والتربیہ میں ماشاء اللہ آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع، میں سب سے پہلے آپ کو اس بنگلہ دیش آنے کے بعد لاہوردی میدان میں جہاں لاکھوں کا مجمع تھا، وہاں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ، تکبیر کے نعروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے آنے والا مہمان آپ کو پھر آج اس فرینڈ کلب میں کلام عقیدت پیش کرتا ہے. مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام. وہ صحابہ کرام کی دھرتی سید کونین تیرے جانی تاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا. انہیں غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بخت احترام آ گیا. نطق کے بوتے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. ڈھاکہ کے مسلمانوں پڑھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس شہر پہ آیا ہوں جہاں اللہ اور اس کے فرشتے اور کائنات عالم میں جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے، وہاں اس کے درود کو سلام کے لیے فرشتہ جا کر مدینے میں حاضری دیتا ہے. مدینہ منورہ میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہ جگہ اتنی عظیم ہے کہ اس مدینے کی اڑنے والی غبار میں بھی شفا ہے. غبار مدینہ فی شفا. اب میں کیسے بتاؤں کیوں شفا ہے؟ حضور پیدا تو ہوئے مکہ میں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے. لیکن مکہ شہر کی زمین میں شفا، مٹی میں شفا نہیں، اڑنے والی غبار میں شفا نہیں، اور زمزم میں شفا ہے. مدینے کی غبار میں، مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے؟ سنو، حضور پیدا تو ہوئے مکہ میں، مگر رب نے آپ کا خمیر اٹھایا مدینے سے. لوگوں پہ نعرہ لگا اللہ اکبر. خمیر مصطفیٰ مدینے سے اٹھایا گیا، اور جہاں سے اللہ نے اپنے رسول کا خمیر اٹھایا وہاں سے ابوبکر عمر کا بھی اٹھا، جو آپ کے ساتھ پیرل آرام کر رہے ہیں. خمیر مصطفیٰ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں اب اس موضوع کو کس طرف لے کر چلوں؟ ہمارے نبی اول الخلق، افضل الخلق، اکرم الخلق، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، کہہ دو صلی اللہ. علامہ سخاوی نے لکھا
شیخ محدث بیٹھے ہیں میرے پاس، علامہ سخاوی نے لکھا کہ ابھی اللہ نے اپنی عبادت ہی نہیں کرائی تھی، ابھی اللہ نے اپنی عبادت ہی نہیں کرائی تھی، کیونکہ مخلوق تھی ہی نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ مجمع اتنا بڑا اور نام اللہ لینے میں خوف زدہ ہے نا۔ میں لندن، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور مختلف یورپین کنٹریوں میں، بلکہ ٹریڈ سینٹر جو گرا ہے اس کی اس چھت پر کھڑے ہو کر میں نے اللہ اکبر اذان بھی دی، نماز بھی پڑھائی، اور یہاں یہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ رب کی کبریائی کا نعرہ لگاؤ، کیونکہ رب چاہتا ہے کہ میرے نام سے تم جان جب لگاتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا میرا رب اس کے جواب میں کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، اللہ کا جواب کیا ہے؟ میرے بندے نے سچ کہا۔ دل بولتے کو اللہ اکبر۔ پوری جانی تقوی بیٹھی نبی مکہ، ونزل جبریل علیہ السلام فرج صدری ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ ایمانا وحکمہ۔ اب یہ میں حدیث، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میں آگے اس کو پڑھاتا ہوں، وقت تھوڑا ہے کیونکہ اور بھی علماء کرام نے آنا ہے۔ فرمایا میں جس گھر میں ام ہانی کے گھر میں تھا، میرے گھر کی چھت پھٹی، پوری جانی سب کو بیٹھی۔ انا بمکہ ونزل جبریل علیہ السلام انا بین النار والجن كان اعطاني الملك۔ اس کے بعد حضور نے وضو فرمایا، حتیم میں لائے گئے، لٹائے گئے، فرج صدری، اور کسی نے کو چاک کیا گیا، ثم غسلوا بماء زمزم، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ ایمان و حکمہ، اس میں ایمان اور حکمت وہ پھر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ایک تجلی کی تاب ڈالاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے، اور مصطفیٰ ہم سے مولا پر اختیاری سجدے میں ہو گئے۔ اور زور سے پھر کہا اللہ اکبر۔ اول الخلق انا اول الانبیاء فی الخلق واخرهم فی البعث۔ انبیاء کی تخلیق میں بھی اور کائنات کی تخلیق میں بھی۔ تخلیق کائنات میں جب عرش نہیں تھا، جب کرسی نہیں تھی، جب جبریل نہیں تھا، جب فرشتوں کو آپ نے پیدا نہیں کیا تھا، رب نے اپنے حبیب کی روح اقدس کو نور محمدی کا درجہ دیا۔ اور اول ما خلق اللہ نوری میں اول خلق رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اب کون ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا کون تھا؟ اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ہمارا رازق خالق کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اور رب ہوا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، زور سے کہو ذو الجلال والإکرام۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ رب کی طاقت تو جانو بنگلہ دیش والو۔ اللہ فرماتے تم میری طاقت کو نہیں سمجھ سکتے، میں وہ ہوں کہ جب سورہ اسرافیلی پھونکا جائے گا، ساری مخلوق کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے، مگر دو چیزیں فنا نہیں ہوں گی، تین چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ ایک رب کا عرش، کہو اللہ اکبر، وہو رب العرش، وہو رب العرش، عرش رہے گا، وہ سورہ اسرافیلی سے اس کو فنا نہیں۔ جنت رہے گی، جہنم رہے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وحملت الارض والجبال فدكتا دكة
واحدہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اب میں ایک موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کر دوں، جب اللہ زمینوں کو والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، قبضہ قبضہ، مٹھی، اس مٹھی میں رب زمینوں کو لے لے گا، اور اس کے بعد یہ مکہ بنائے گا اس کو، یہ مٹھی ہے، اس کے اندر رب زمینیں اپنی مٹھی میں لے کر رب کا جب مکہ لہرائے گا، جب رب اپنا مکہ، بولو بنگلہ دیش والوں، رب نے خود فرمایا وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب میں مٹھی میں زمینیں لے کر مکہ بنا کے یوں لپیٹوں گا، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اب اللہ اکبر کہا، تاکہ آسمانوں کو رب لپیٹ لے گا، تاکہ آسمانوں کو رب لپیٹ کر اللہ فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، ابھی جواب دے دو، آپ نے دینا ہے، قیامت کے دن رب خود نعرہ لگائے گا، خود جواب دے گا، قیامت کے دن نعرہ بھی رب کا، جواب بھی، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، نہیں آواز ڈھاکہ والوں، حیت العلیہ تعلیم و تربیہ کے صدر جناب مولانا کفایت اللہ الحضری، مولانا انیس الرحمن امین العام سیکرٹری جنرل، اتنے بڑے بڑے مشائخ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ حاکمیت اعلیٰ رب العالمین، ڈیورنٹی اقتدار اعلیٰ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آپ کے بنگلہ دیش میں دنیا بھر کے علماء آئے، میں یہاں جب پہنچا پچھلے سال بھی آیا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ یہاں قادیانی بڑا ان کا نیٹ ورک ہے، ابھی میں 1 نومبر کو آ گیا تھا، کون سی 1 نومبر کو، فرسٹ، میں نے مختلف شہروں کا دورہ کیا، ڈھاکہ والا، ہمارے ڈھاکے سے 500 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام ہے پنچگڑھ پورتولا، میں گیا ہوں نہیں کہ آپ پنچگڑھ گئے ہیں، میں پورتولا کیا ہوں، اللہ اکبر کہو، پورتولا میں بورڈ لگا ہوا ہے بڑا، جامعہ احمدی، نعوذ باللہ، جامعہ احمدی یعنی قادیانی یونیورسٹی، 6 کلومیٹر میں انہوں نے زمین لی ہوئی ہے، اس میں تربیت گاہیں ہیں، اس میں انہوں نے ہسپتال بنایا ہوا ہے، آپ کا یہ اجتماع گاہ 1 ایکڑ ہوگا، 17 ایکڑ پر ان کا اجتماع گاہ ہے، کتنے؟ 17 ایکڑ پر، اور وہاں وہ نوجوان بنگالی نوجوانوں کو دھوکے کے ساتھ وہ دجل و فریب سے تربیت کرنے کے بعد انہیں اسرائیل بھی بھیجتے ہیں، قادیان بھی بھیجتے ہیں، اور یورپین کنٹریز میں بھیجتے ہیں، اور ارتداد پھیل رہا ہے، پاکستان کے نوجوان بھی مرتد ہو کر کوئی کینیڈا کوئی جرمنی، مگر افسوس میں جب امریکہ برطانیہ کینیڈا یورپین کنٹری افریقن کنٹری میں جاتا ہوں تو شرم سے میری نظریں جھک جاتی ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والا ہندو نہیں، سکھ نہیں، یہودی نہیں، بدھ مت نہیں،
مسلمانوں کے بچے قادیانی بن رہے اور رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ رہے. اس لیے نوجوانوں، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس میں صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. ختم نبوت کا پہلا مجاہد کون ہے؟ ابو مسلم خولانی، جو صحابی نہیں تھا. حضور کی حیات طیبہ میں یمن کا وہ نوجوان ایمان لانے کے بعد ابھی مدینہ نہیں آیا تھا، ایک صحابی کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر کہا. اسود انسی نے اسے کہا کہ میں نبی ہوں. اس نے کہا میرے کلمے کے مفہوم میں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ دو. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور ڈھاکہ والوں کہو نا اب اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں کل جا رہا ہوں مدینہ منورہ، کل میرا سفر ہے. آپ غور سے تکبیر کا نعرہ لگائیں اور ختم نبوت کا نعرہ لگائیں. میں روز اقدس پر آپ کے اس مجمع کی گواہی دے کر آپ کا سلام پیش کروں گا. کھڑے ہو کر لگاؤں گا. نعرہ تکبیر. کافر شده آنجای نبی پای نبی نای نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. ختم نبوت کا مجاہد بھی ہے اور مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ العرب والعجم، یہ مرشد عالم، ان کا خلیفے بھی ہیں قاری انیس الرحمان صاحب. میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سب سے، مفتی کفایت اللہ صاحب العدوی علماء، میں مدینہ کل میرا سفر ہے، میں آپ کا سلام پیش کروں گا. رسول اللہ نے فرمایا جو دور سے درود پڑھتا ہے اس کا سلام فرشتہ میرے پاس پہنچاتا ہے. میں تو مدینے کا مقیم ہوں، میں بھی آپ کی طرف سے سلام پیش کروں گا. جو میرے پاس آ کر سلام پڑھتا ہے میں گواہ بنتا ہوں. جو میرے پاس آ کر سلام پڑھتا ہے میں گواہ. وٹنس میں کیا ہے؟ جو دیکھے تو گواہ ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ دیکھنے پر گواہی ہے. بشارت معتبر ہے جو گواہی میں. حضور نے فرمایا جو میرے پاس آ کر سلام پڑھتا ہے میں گواہ بنوں گا. میں کیونکہ عربوں کا خطیب ہوں اور وہاں کویت میں بھی 30 سال میں نے خطیب ہونے کی حیثیت سے، اس طرح 26 سال مرشد دینی حج ہونے کی حیثیت سے. عرفات میں بھی مجھے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ گواہ ہیں تو کیسے؟ میں نے کہا گواہی وہی ہے جو دیکھے. اللہ اکبر. اس نے کہا وہ جو سلام پڑھنے والا آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا حضور فرماتے میں گواہ ہوں. تو کیا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل دوں. میں نے کہا حجر اسود کا جب آپ استلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، حضور نے فرمایا یہ جنت کا یاقوت ہے، یہ جنت کا پتھر ہے. حجر اسود جب طواف میں اور مومن طواف میں جب کہتا ہے اللہ اکبر، تو قیامت کے دن اللہ اس کو جب اٹھائیں گے حجر اسود کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں دیں گے. کتنی آنکھیں دیں گے؟ حجر اسود کو قیامت کے دن کتنی آنکھیں ملیں گی؟ 2. فرمایا اس کو زبان ملے گی. ابھی جو آپ وہاں تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اخذ کر رہا ہے، گناہوں کو چوس رہا ہے. یہ سفید رنگ کا تھا اب کالا اسود ہو گیا ہے، اس کا نام حجر اسود ہے. اور میں نے کہا اگر قیامت کے دن
جب حجر اسود کو زبان ملے گی اور آنکھیں ملے گی تو میرے رسول نے فرمایا کہ روزے کیسے اپنی نگاہوں سے اپنی زبان سے ان حاجیوں کی گواہی دے گا کہ یا اللہ میں گواہ ہوں کہ اس نے تیرا نعرہ لگایا. اب لگاؤ نعرہ تکبیر. اور میں نے کہا حجر اسود اگر گواہ بن سکتا ہے تو کیسے گواہ نہیں بن سکتا؟ میرے دوستوں، اب میں ابو مسلم خولانی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب اسود انسی نے کہا میں نے کہا تو کیا؟ کہتے میں نبی. نے کہا کیسے تو نبی؟ ہمیں تو کلمے میں عقیدہ یہ سکھایا گیا کہ حضور کے بعد لا نبیہ، یہ سبق یاد کر لو، لا نبیہ پھر تو لا نبیہ بعدی. بس میں ختم کرتا ہوں. سنو چپ نہ. اسود انسی نے آگ جلوائی. کیا جلوائی؟ مولانا انیس الرحمن صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب علماء و مشائخ محدث کبیر بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک سیرت کی جھلکی میں حضور کی حیات میں ہونے والے واقعے پہ آگاہ کر رہا ہوں کہ جب اسود انسی نے آگ جلا کر ابو مسلم خولانی جن کا نام عبداللہ صاحب اسے پنگوڑے میں بٹھا کر زنجیر کھینچی، اور جب وہ پنگوڑا آگ میں گیا تو جبریل امین نے رسول اللہ کو آ کر خبر دی، یا رسول اللہ آپ کی امت کا ایسا شخص بھی ہے کہ مدعی نبوت دجال نے اسے آگ میں ڈالا اور آگ اس کے لیے ایسے گلزار ہوئی جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے. اب نعرہ لگا اللہ اکبر. ارے ختم نبوت کا پہلا مجاہد، آگ نے بھی اسے نہیں جلایا. اسی طرح سے ختم نبوت کا پہلا غازی کون ہے؟ اسلام میں 23 سال میں اسلام کے لیے 269 صحابہ نے شہادت. اسلام کے لیے افعال رسول اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال رسول، اقوال و افعال رسول اور ریاست مدینہ کے حفاظت اور دفاع میں 23 سال میں 269 صحابہ شہید ہوئے. ڈھاکہ والا سچ میں نبوت کا اتنا حساس عقیدہ ہے کہ مدینہ منورہ سے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا اجماعی جہاد ختم نبوت پر کیا. پہلا اجماع امت کا جہاد ہے، زور سے کہو جہاد ہے ختم نبوت. اور مدینہ کا لشکر گیا اور جمامہ میں گیا ہوں، وہاں بہت بڑا مقبرہ ہے. ارے مدینے میں بھی جنت البقیع ہے، مگر وہاں اس مقبرے میں 1200 صحابہ شہید ہیں جو ختم نبوت پر اپنی جانیں دے چکے. لوگ اللہ اکبر کہو. میں اگلا جملہ کہتا ہوں. میرے دوستو، میں وہاں پر واقع رہا. میں نے کہا یہ 1200 صحابہ ان کی تاریخ کیا ہے؟ تو میں نے کتاب کھولی، یمامہ کی سیر تاریخ کا مطالعہ پہلے بھی تھا اور ان قبروں پر میں کھڑا تھا تو مجھے ان 1200 صحابہ میں 55 تو وہ صحابی جو ذات نبوت پر اپنی گردنیں جنہوں نے کٹوائی، مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا، ان میں 55 وہ صحابی ہیں جو بدر کے 313 میں تھے. 313 کے بدری غازی. اور شہید کہاں ہوئے؟ دیکھیں شہید ہوئے ہیں وہ یمامہ میں. کس کے خلاف؟ ختم نبوت کے جہاد میں. میں اب کس طرف جاؤں؟ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نے پاکستان کی پارلیمنٹ اور وہاں کے کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ کہا کہ حکومت وقت پر فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کا تحفظ کرے.
میں نے کہا حضور نے مدینے سے حضرت فیروز کو بھیجا اور اس نے جس وقت اسود انسی کا سر قلم کیا تو جبریل آ گئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ فاذا فیروز، فاذا فیروز، آپ زندہ باد کہتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ سنیں، فاذا فیروز، تو فاذا فیروز اس کا معنی ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ جس کو آپ نے تشکیل کیا اس نے اسود انسی کو تو جہنم بھیج دیا مگر وہ زندہ باد ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ فاذا بس آخری جملہ، حضرت حبیب بن زید جب مسلمہ قذاف کے پاس حضور کا خط لے کر آئے تو وہاں پر انہوں نے حضور کا نیزہ بھی لیا ہوا تھا، حضور نے خط بھی دیا، نیزہ بھی دیا۔ حضور نے مدینے سے خط لکھا کس کے نام؟ بولاؤ ختم کرتا ہوں، حق کیا ہو؟ حضور نے وہاں مسلمہ قذاف کے خلاف جو خط لکھا اس میں آپ نے خط بھی دیا، نیزہ بھی دیا اور اپنی سواری خچر بھی دی۔ اور پھر جب حضرت حبیب بن زید گیا انہوں نے اس نیزے کو وہاں ڈالا اور خط رسول اللہ کا سنایا اور اس میں تھا من محمد رسول اللہ الى مسلمۃ القذاب، تو قذاب ہے۔ اس مسلمہ قذاب نے حضرت حبیب بن زید کی بازو کو کاٹا، پھر دوسری ٹانگ کو کاٹا، پھر دوسرا بازو کاٹا، پھر دوسری ٹانگ کاٹی، دونوں ٹانگیں بھی نہیں، دونوں بازو بھی نہیں، خون نکل رہا تھا مگر وہ صحابی مسلمہ کے آگے اعلان کر رہا تھا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے دوستو اب میں یہاں اس موضوع کو یہاں ختم کرتے ہوئے مطالبہ تو کروں گا، اور ہمارے علماء نے کیا ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اسی طرح ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے۔ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، حضرت مولانا محمد مکی حجازی کو سنتے ہیں آپ؟ میں آ رہا تھا، انہوں نے کہا میرا سلام دینا بنگال کے لوگوں کو۔ اور مولانا ڈاکٹر عنایت اللہ، ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ جو جامعہ تولتیہ مدرسہ تولتیہ کی شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے مجھے کہا سلام بھی دینا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اگر جنت چاہتے ہو تو ختم نبوت کے چوکیدار بن جا۔ نعرہ لگا کر تقریر کا اختتام ہے، میں وسیلے دے رہا ہوں رسول کے لیے ختم نبوت پر